کئی بار ہم بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں. ایک جملہ، ایک لفظ انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور ایک جملہ اسے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے. کیا تم میں سے یہ پسند کرے گا کوئی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو ناپسند کرو گے. تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنا، لیکن زبان کے چسکے اور تھوڑی دیر کی واہ واہ کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. ہم دن بھر کتنی باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے ایمان، ہمارے اعمال اور ہماری آخرت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ قرآن مقدس کی سورہ قاف میں 26ویں پارے میں آیت نمبر 18 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ ہے جو اسے لکھ لیتا ہے. ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کو، ہر لفظ کو فوراً سے لکھ لیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2616 ہے. جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ ہم کہیں گے اس پر بھی گرفت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا سکلت کا امک یا معاذ هل یکب الناس علی وجوہہم الا حصائد السنتہم. تیری ماں تجھے کھو بیٹھے اے معاذ، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا ان کے ناک کے بل جہنم میں گرانے والی جو چیز ہے وہ ان کی زبانوں کی کھیتی ہی تو ہوگی. یعنی جس کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا اور جہنم میں گرایا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جس زبانوں کی کھیتی ہے، جو زبانوں سے نکلتا ہے، جو ہماری زبانیں بولتی ہیں. کس قدر زبان کی حفاظت کی تاکید کی جا رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کس قدر تاکید فرما رہے ہیں. ناظرین محتشم، زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں اور انتہائی دور رس ہوتے ہیں. ایک جملہ، ایک لفظ انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور ایک جملہ اسے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے. ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کی دل آزاری کا سبب بن سکتے ہیں، جھوٹ اور بہتان سے نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں، غیبت اور چغلی سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. کئی بار ہم بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی بہت برا ہے، میں نے خود سنا ہے وہ ایسے کہہ رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے وہ ایسے کرتا ہے، میں سچ بتا رہا ہوں. ایسے جملے کہنا اور اس کے بعد کسی کی برائی کرنا یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے. حقیقت میں یہ غیبت کر رہا ہے. اور غیبت کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین اور قرآن مقدس کی آیات یہ واضح طور پہ بتا رہی ہیں. خالق کائنات نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے یہ پسند کرے گا کوئی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو ناپسند کرو گے. تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنا، لیکن زبان کے چسکے اور تھوڑی دیر کی واہ واہ کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. بولنے سے پہلے ذرا سوچیں ہم کہ ہم جو بول رہے ہیں اگر یہ بولیں گے تو نیکی ہوگی یا کوئی برائی ہوگی. اگر نیکی ہے تو بولیں، ورنہ خاموشی اختیار کر لیں، اس خاموشی میں آپ کے لیے اجر ہے. بولنا ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر بولیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، اچھی نصیحت کریں، اور خود کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والوں میں شمار کریں، شامل کریں. خود کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والوں میں شامل کر لیں.
دوسروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں۔ جیسے ہمیں اپنی عزت عزیز ہے، ویسے دوسروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی ہمارے مزاج میں شامل ہونی چاہیے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بشارت اور کتنی بڑی جو ہے وہ گارنٹی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، دل اداری سے محفوظ رکھ، اور اس زبان کو اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے، اپنے محبوب پر درود و سلام سے آباد رکھ۔ آمین۔